صاحب ظاہر ہے ٹرمپ نے اعلان کر دیا، مسلم اور عرب ممالک نے ویلکم بھی کر دیا، مگر اب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ وہ نہیں ہے اس میں نکات جس پر اتفاق کیا گیا تھا۔ قطر کے وزیر اعظم بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حماس کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب ترمیم چاہتی ہیں اگر نیتن یاہو کے کہنے پر ترمیم کی گئی ہے۔ آپ کو یہ آگے جاتا نظر آ رہی ہے بات؟ جی دیکھیے، اس کے علاوہ اور کوئی حل اس وقت یہاں پر موجود نظر نہیں آتا ہے۔ جہاں پہ اس وقت ہم خطے میں ہیں وہاں پہ سب سے اولین ترجیح اس بات پہ ہے کہ کسی صورت غازہ پہ جو جنگ چل رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اب ظاہر ہے سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی فاشسٹ قسم کی حکومت وہاں پر ہے، بہت ہی خطرناک قسم کے پرائم منسٹر وہاں پہ براجمان ہے اسرائیل میں، اور جو کسی کی نہ سن رہے ہیں نہ ان کے اوپر لگام لگانے کے لیے کسی کے پاس کوئی لیوریج ہے۔ خاص طور پہ خطے کے جو تمام سارے ممالک ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی لیوریج اس وقت اسرائیل پر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ امریکہ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ وہ ان پہ کسی قسم کی کوئی لگام لگائیں۔ اور جو معاہدہ انہوں نے دیا ہے اور جو 20 نکاتی جو پروگرام ہے ٹرمپ کا، ظاہر ہے جو مسلم امہ ہے اور مشرق وسطیٰ کے تمام سارے جو ممالک ہیں وہ پوزیشن آف ویکنیس سے جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ ان کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو صورتحال اس وقت یہاں پیدا ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اسرائیل 7 ممالک پہ اس خطے کے جو ہے اٹیک کر چکا ہے، اس کا کوئی بھرپور اس کا کوئی کسی نے جواب نہیں دیا ہے۔ ایران نے کوشش کی لیکن ان کے پاس بھی وہ اینٹی میزائل بیٹریز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فضا میں اسرائیلی بمبارے جو ہے وہ گھومتے رہے اور جو مرضی چاہے وہ کرتے رہے۔ اور قطر پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو اس کا بھی کسی قسم کا کوئی جواب کوئی دے نہیں سکا۔ تو اس خطے میں اس وقت ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو اسرائیل کا ملٹریلی کوئی جواب دے سکے۔ تو لہٰذا جو بھی نیگوشیشنز ہو رہے ہیں وہ نیگوشیشنز جو ہے وہ پوزیشن آف ویکنیس سے ہو رہے ہیں، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اس میں جو ممالک یہاں بچے ہیں جس میں آپ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر، یہ جو 2-3 جو ممالک ہے، ظاہر ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالیں اور اس خطے میں اثر نو پھر کوئی سیکیورٹی ایسا آرکیٹیکچر بنائیں جس کے تحت وہ کوئی بھرپور اسرائیل کا آنے والے دنوں میں کوئی جواب دے سکے اگر وہ اس کی ساورنٹی کو، کسی بھی ملک کے ساورنٹی کو وائلیٹ کرتی ہو تو۔ لیکن فی الوقت ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کے پاس تمام سارے کارڈز نیتن یاہو کے پاس ہیں، تمام سارے کارڈز امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رشیا کا اس خطے میں جو پہلے اثر و رسوخ تھا اب وہ نہیں ہے۔ جو دوسری بڑی طاقت ہے چائنا، اس کے لیمیٹیشنز ہیں، وہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر شاید مڈل ایسٹرن کنٹریز کو فراہم نہیں کر سکے گا۔ اور اسی پس منظر میں سعودی عرب کا پاکستان سے جو ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے وہ ایک نئی کڑی ہے کہ نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو کس طرح بنایا جائے اور کس طرح نیٹو سٹائل کا ایک نیا جو ہے پیراڈائم یہاں پہ رائج کیا جائے۔ صاحب تو پھر اس سینیریو میں اگر نیتن یاہو لیوریج استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ٹرمپ نے جو اتفاق کیا تھا مسلم اور عرب ممالک سے اس معاہدے میں یا اس میں ترمیم کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے، تو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عرب ممالک بھی چاہتے ہیں کہ واپس یہ جو معاہدہ ہے اس میں واپس بھی کچھ ترامیم کرائی جائیں، حماس بھی چاہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ملے گی کہ اسرائیل کو بھی کچھ چیزوں کے لیے پابند کیا جائے کہ وہ غزہ کو کب چھوڑے گا، اس کی ٹائم لائن طے ہو، کیونکہ جو کچھ چیزیں تھیں وہ تو تبدیل کرا لی نیتن یاہو نے؟ دیکھیے، اسرائیل کی نیتن یاہو کی یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ اس کی سب سے اولین وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ بند ہو گئی وہ سیدھے جیل میں چلے جائیں گے۔ اسرائیل کے اندر ڈومیسٹک جو سیاست ہے ان کے خلاف بھرپور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو یا تو جیل چلے جائیں گے یا ان کی حکومت چلی جائے گی، اور وہ اس بات سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لیے وہ بارہا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کسی طرح بند نہ ہو، اور حماس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ جنگ کسی صورت بند نہ ہو۔ اس لیے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو
حماس کا ڈس آرمامنٹ کی بات کی گئی ہے، ان کے لوگوں کو جلاوطنی کے لیے کہا گیا ہے کہ سیف پیسج دیا جائے گا، اور وہ بھی پوزیشن آف ویکنس سے جو ہے تمام ساری چیزوں کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو تمام سارے کارڈ اس وقت جو ہم یہاں پہ خطے میں سمجھتے ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ اس نے اپنی ملٹری سپیریورٹی کو سارے زمانے پر جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ وہ ملٹری بہت سپیریئر ہے، جنگ کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ ایک دو ماڈلز مشرق وسطیٰ میں تھے، ایک ماڈل تھا ایرانین ماڈل، وہ ماڈل یہ تھا کہ آپ پراکسی کے تھرو اسرائیل پہ اتنا دباؤ بنائے کہ اسرائیل یہ ہمت نہ کر سکے کہ وہ کسی ملک پر اٹیک کر سکے، یا انہوں نے حزب اللہ کو کھڑا کیا، انہوں نے ہوتیوں کو کھڑا کیا، انہوں نے سیریا میں حزب اللہ اور سیرین فورسز کو کیا، انہوں نے عراق میں پاپولر موبلائزیشن یونٹس انہوں نے بنائی، انہوں نے ایک بہت بڑا ایک امبریلا بنایا کہ ایک محاصرہ کیا اسرائیل کا کہ اگر کبھی جنگ ہوتی ہے تو یہ تمام ساری جو پراکسیز ہے وہ آئیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں بالکل ختم ہو گئی، حزب اللہ فوری طور پہ ختم ہو گئی، اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکے، اس سے پہلے کہ کوئی وہ جوابی کارروائی کرتے ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کو خود تہران کے اندر ایران نے جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا، ایران کے اندر، تہران کے اندر، ایران کی کیپٹل کے اندر ختم کر دیا۔ تو یہ سیریا کے اندر وہ تمام ساری جو فورسز تھی وہ ختم ہو گئی، عراق کے اندر جو پرو ایران فورسز تھی وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تو یہ ایک ماڈل تھا ایرانین ماڈل کہ وہ مزاحمت کرے، جس کو اور سب لوگ جو ہے سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے تھے، جو ریزسٹنس کہتے تھے ایکسس آف ریزسٹنس، کہ یہ جو ہے مقابلہ کرے گا اسرائیل کا، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ اکتوبر 7 کے بعد ہم نے دیکھا جو حماس کے حملے کے بعد وہ کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ دوسرا ماڈل یہ ہے کہ جو سعودی ماڈل ہے کہ جس نے ڈپلومیسی کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے، اور ڈپلومیسی ایسی کہ انہوں نے یہ جو یورپین ممالک ہے جس میں فرانس ہے، جس میں یو کے ہے، ایسی ڈپلومیسی جو ان کے اثر و رسوخ تھے، وہ ڈپلومیٹیکلی انہوں نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا اور ان لوگوں کو فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے اسرائیل کو مکمل طور پر آئسولیٹ کیا، اور امریکہ پہ بھرپور یہ انہوں نے دباؤ بنائے رکھا کہ ان کی ساکھ جو ہے اس خطے میں خراب ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو اسرائیل کو کسی صورت روکنا ہوگا، اور صرف امریکہ ایک ایسا کنٹری ہے جو اس وقت اسرائیل کو روکنے میں شاید کچھ طور پہ کامیاب ہو سکے۔ اب ان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے امریکہ کے اندر بھی جو ہے بڑی کافی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، اس میں ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے جو ٹرمپ کے خلاف ہے، اور خود ٹرمپ ہے جو ان کی اپنی ایک کانسٹیٹیوئنسی ہے رائٹ ونگ کی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں جو لیٹسٹ پولز امریکہ کے نظر آ رہے ہیں، اس میں تو امریکن عوام اسرائیل کے بھرپور خلاف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی رول ادا کرنا چاہیے اور نتن یاہو کو روکنا چاہیے۔ لیکن ان کی اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، تو امریکہ کے اندر جو خلیجی ممالک ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، قطر ہے اور یو اے ای ہے، انہوں نے یہ دباؤ بنائے رکھا کہ ہم ڈپلومیسی کے تھرو اس کو کسی طرح حل کریں۔ اس میں سب سے بڑی اس وقت سب سے بڑی جو ہے وہ پرائرٹی یہ ہے کہ جنگ کو روکا جائے، اور یہ جو قحط سالی کا جو معاملہ ہے اور اندر جو ایڈ نہیں ہے، اور جس طرح سے ٹرمپ نے پہلے یہ بات کی کہ ہم غزہ کو ایک مڈل ایسٹ ریویریا بنا دیں گے اور وہاں سے فلسطینیوں کا انخلا ہو جائے گا، ان کو نکال دیں گے، اور ویسٹ بینک جو ہے وہ اسرائیل لے لے گا، تو اس 20 نکاتی معاہدے میں یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور دوسری تمام ساری چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری ہے۔ سب سے پہلے تو جنگ بندی ہے، فلسطینیوں کو غزہ میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ویسٹ بینک پر جو انیکزیشن ہے اس کو فوری طور پہ رکنا چاہیے، اور کبھی جو ہے اس کو پائے تکمیل پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔